اخلاقی طور پر میں ہمیشہ سوال اٹھاتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ تحفے لیے کیوں سر؟ اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہوا تھا، سب کچھ دیا ہوا تھا، آپ خود ہی کہا کرتے تھے، تحفے لیے کیوں؟ تحفے چھپائے کیوں؟ تحفے بیچے کیوں؟ اور یہ بھی بتاتا چلوں، میں عمران خان صاحب کو بری و ذمہ نہیں قرار دے رہا کہ وہ کوئی بری و ذمہ ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ تین لوگ ہینڈل کرتے رہے یہ توشہ خانہ کے تحفے اور بنی گالہ میں، اور عمران خان صاحب کو خیر سے 90% چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ جس دن توشہ خانہ ریفرنس دائر ہوا یا توشہ خانہ کیس سامنے آیا اور وہ اپنے وکلا کے ساتھ بیٹھے، اس دن جو وکلا کے ساتھ ان کی گفتگو تھی وہ بھی بڑی مزے کی تھی، بڑی دلچسپ تھی، اور وکلا بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا ان کو سنا رہے ہیں۔ میڈم شیخ بس بہت ساری اس میں بہت سارے ایسے نام اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ رہنے، لیکن اس میں 99% عمران خان صاحب کو کہ یہ گھڑی، یہ ہار، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا۔ اچھا، اور سوال پر آنے سے پہلے پھر سے منیر نیازی صاحب یاد آ گئے۔ منیر نیازی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم ان کا شعر بہت یہ پوری نظم جو ہے یا غزل جو ہے یہ اعزاز کو یاد ہے، لیکن بہت معذرت کہ یہ ہم منیر نیازی صاحب کو بار بار آتے ہیں۔ کچھ جونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔ میڈم شیخ یہ بالکل غلط بات ہوگی اگر کہیں کہ اس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کیس ایک پل صراط تھا عمران خان صاحب کے لیے، کیوں کہ وہ جو ایک انہوں نے کہا تھا تحفے بیچ کر بنی گالہ کی سڑک بنائی، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ خود قیمت 20% سے 50% ان کی حکومت نے کی، اور پھر بہت سارے تحفے 20% پہ لیے گئے، اور یقین کریں عمران خان صاحب نے یہ حلف دیا تھا اپنے ایک وکیل کو کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم 20% پہ تحفے میرے لوگ لے جا رہے ہیں۔ اچھا، تحفے لیے، بیچے، پھر رقم جمع کرائی، منی ٹریل نہیں تھی، مطلب کسی اور نے تحفے خریدے اور کسی اور اکاؤنٹ سے، کسی اور کیش وغیرہ سے، اور فالس ڈکلیریشن اور مس ڈکلیریشن جو تھا وہ تو پہلا تھا۔ لیکن میڈم شیخ جج ہمایوں دلاور جو توشہ خانہ پارٹ 1 کا فیصلہ سنا چکے ہیں 30 صفحاتی، یہ 44 صفحاتی ہے، غور کریں میڈم شیخ 30 صفحوں پہ اور 44 صفحوں پہ، کچھ پیچھے یاد آ گیا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ جج ہمایوں دلاور جو فیصلہ دے چکے، جج ابو الاسناد ذوالقرنین جو فیصلہ دے چکے، جج محمد بشیر، یہ تینوں جج محسن ہیں تحریک انصاف کے، یہ تینوں جج محسن ہیں عمران خان کے۔ اگر تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت آئے تو میں پرزور سفارش کروں گا کہ ان تینوں کو پرائیڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے۔ کیونکہ جس طرح انہوں نے ٹرائل چلایا، جس طرح آئینی اور قانونی ضابطوں کو روندا، جس طرح فیصلے کیے، جس طرح سزائیں سنائیں، کمال کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس میں سزائیں نہیں ہو سکتی تھی۔ سائفر کیس میں جس سے بھی بات کرے اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جس طرح کیس چل رہا ہے ان کو رکھ کے تو سر مسئلہ یہ ہے نا، جب محمد بشیر صاحب نے مخالفین کے لیے سزائیں سنائی، یہی جج تھے وہ، تو پھر پی ٹی آئی نے، ان کے چیئرمین نے اس وقت کے بڑے سیلیبریٹ کیا، اب واپس گھوم کے یہ ہار انہی کے گلے میں پڑ گیا۔ اب بتائیں میڈم شیخ اب کس پیمانے پہ جانچیں ان کو ہم؟ میڈم شیخ یہ اگر نہ بھی آپ بات کرتی تو یہ اتنی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ اب اس کو رگیدنا فضول سا لگتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، سر ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ووٹر سپورٹر کس طرح سے ریاکٹ کرے گا، ان کے سیاسی بیانیے کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا۔ میں جج محمد بشیر صاحب کی ایمانداری کی بات نہیں کر رہا تھا کہ اس وقت بڑے ایماندار تھے اور اب وہ ایماندار نہیں رہے، میں صرف وہ آپ کو آخری طرف آ رہا تھا تو مہربانی کر کے اگر درمیان میں یہ نہ بھی ہوتا کہ نواز شریف صاحب درمیان میں نام گھسیڑتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن چلو۔ اچھا میڈم شیخ جس طرح یہ کیس چلایا انہوں نے، جس طرح ٹرائل کیا، جس طرح فیصلے دیے، جس طرح سزائیں دیں، ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس تینوں ججز کو، ہمایوں دلاور صاحب کو، ذوالقرنین ابو الاسناد ذوالقرنین کو اور محمد بشیر صاحب کو۔ آپ ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب دیکھیے، کبھی زندگی میں ایسا فیصلہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ہوا ہوگا، کسی کو بھی نہیں۔ میری طرف دیکھیں آپ دونوں، شاہ محمود قریشی اور عمران خان سائفر کیس، آپ کو 10 سال قید با مشقت سنائی جاتی ہے اور اگلے سیکنڈ دروازے سے نکل چکے تھے۔ اچھا اب میڈم شیخ 3 سال، میں کہہ رہا ہوں 2-3 سال ہو سکتا ہے سائفر کیس میں ہوتی سزا،
اور توشہ خانہ کی سزا جرمانہ ہو سکتی تھی, تحفے ضبطگی ہو سکتی تھی, میکسیمم 6 مہینے سال سزا ہو سکتی تھی, یا وہ سارے جو پیسے آپ بے ضابطگی ہوئی ہے وہ پیسے واپس لیے جا سکتے تھے. 14 سال قید با مشقت, 10 سال کی نااہلی اور 1.5 ارب کا جرمانہ, اس سے زیادہ سزا اس قانون میں منٹ ہو گئے بھٹی صاحب, سوال کا جواب دے جائیے اس سوال پہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. جو حالات ہیں میڈم شیخ, مجھے ہوگا, یقیناً ہوگا, مجھے ہے وہ میرا تو شروع کا ہی دکھ ہے, لیکن جو حالات ہیں میڈم شیخ, جو ہواؤں کا رخ ہے, دنیا کو پتہ ہے کس طرح ہواؤں کا رخ چل رہا ہے, جو ہو رہا ہے, جس طرح کیس چلائے جا رہے ہیں, جس طرح فیصلے دیے جا رہے ہیں, جس طرح کی سزائیں مل رہی ہیں, اور جو کچھ یک طرفہ ڈرامے ہو رہے ہیں, اور تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس اس وقت جو وکٹم کارڈ کی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اسی جج محمد بشیر کے پاس نواز شریف صاحب, یوسف رضا گیلانی, آصف زرداری کا, عمران خان سے پہلے توشہ خانہ کا کیس ہے, اس پہ نہیں, اور پھر شاہد خان عباسی اگر 23 کروڑ کے تحفے لے گئے, 13 گھڑیاں لے گئے, نواز شریف صاحب 10 کروڑ کے تحفے 11 گھڑیاں لے گئے, آصف زرداری 13 کروڑ کے تحفے 11 گھڑیاں لے گئے, اور ان کا اگر کوئی نہیں ہے, اور اگر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ریفرنس مسترد کر دیتا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی آصف زرداری کا ریفرنس مسترد کر دیتا ہے, اور ایک پوری عدالتیں سارا کچھ الیکشن کمیشن سب عمران خان پر لگا ہوتا ہے, جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے, اثر ختم ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے.